هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ کل کے حدیث کے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے دوسرے تشہد میں التحیات جو پڑھنے کا طریقہ ہے اور اس کا ترجمہ اور اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب دیکھیے وہ جو التحیات جو ہم لوگ پڑھتے ہیں اس جگہ پہ یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی سیم التحیات ہی ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ جو حدیث سے ثابت ہے۔ وہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پہ کیا تھا؟ التحیات الصلوات الطیبات تھا، یہاں پہ التحیات المبارکات الصلوات، یہ ایک لفظ کا اضافہ ہے المبارکات، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی حدیث میں ثابت ہے، اور اس کو پہلا تشہد کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ پہلا تشہد ہے۔ ہم شروع سے پڑھ چکے ہیں، پہلی رکعت، دوسری رکعت، رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، سجدے سے اٹھ کے کیسے بیٹھنا، ہاتھ کس طرح سے رکھنا، یہ سب تفصیلات آ گئی، اور التحیات کا کل ترجمہ بھی آ گیا۔ اب جب التحیات آپ مکمل کریں گے اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، سیدھا ڈائریکٹ آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسرے التحیات یعنی دوسری رکعت میں جو التحیات جو پڑھیں گے اس کے پڑھنے کے بعد فوراً آپ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جب کھڑے ہوتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ جب آپ نے کیا کیا؟ دوسری رکعت مکمل کی، التحیات پڑھے، پھر اللہ اکبر کیا کریں گے؟ اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اپنے کندھوں کے مقابل اس طرح سے اٹھاتے ہوئے آپ کیا کریں گے؟ رکعت باندھیں گے۔ اب تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، پھر رکوع کرنا ہے، پھر سجدہ کرنا ہے، پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، اٹھنا ہے۔ وہ جو دعائیں جو پہلی رکعت میں جو بیان کی گئی وہی بالکل سیم کریں گے، کچھ بھی فرق نہیں۔ کیا فرق ہے تیسری رکعت میں؟ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت اگر پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری رکعت بھی مکمل کر کے چوتھی رکعت کو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت میں بھی جب آپ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہاں رفع یدین نہیں ہے، یاد رکھیے۔ دوسری رکعت سے آپ اٹھ کر جب التحیات پڑھ کے اٹھیں گے تو اللہ اکبر وہ کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھیں گے۔ جب تیسری رکعت مکمل کر کے دو سجدے سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو پھر وہاں رفع یدین نہیں ہے۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہاتھ اس طرح سے باندھنا نہیں ہے، بلکہ سیدھا آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت کو بھی آپ کیا کریں گے؟ مکمل کریں گے۔ جب آپ چوتھی رکعت آپ مکمل کریں گے پھر کیا کریں گے؟ آپ اسی طرح سے دو سجدہ کر کے اب التحیات کے لیے بیٹھیں گے۔ اب دیکھیے جو رفع یدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، وہ صرف 4 جگہ پہ ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ معلوم ہوگا تو پھر آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ دیکھیے رفع یدین کرنا عند الشوافع اور اکثر علماء کے نزدیک سنت ہے۔ عند الاحناف رفع یدین وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس بھی اپنے دلائل موجود ہیں، لیکن زیادہ احادیث میں رفع یدین کا تذکرہ ہے اور کثرت سے اس کی روایتیں آئی ہیں، تو رفع یدین کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کرتے تو ان کے پاس بھی اپنے دلائل ہیں، جو اپنے دلائل کو جس کو زیادہ مناسب سمجھتا ہے اس اعتبار سے عمل کرے۔ اب دیکھیے 4 جگہ پہ رفع یدین کریں گے۔ ایک تو تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر بولتے وقت آپ کیا کریں گے؟ رفع یدین کریں گے، آپ کو معلوم ہے۔ اب آگے آئے گا
اس میں میں جو نماز کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، اس میں کون کون سا چیز چھوٹے گا تو نماز ہی نہیں ہوگا، اور کون سا اگر چھوٹے گا تو سجدہ سہو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا صحیح سجدہ سہو بھی ہوتا ہے۔ اب یہ نماز کا جیسے سلام ہم لوگ پھیریں گے، اور جب یہ ہو جائے گا کیا بالکل نماز کا طریقہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد نماز کے رکن ارکان آئیں گے۔ ارکان یعنی وہ نہیں کیے تو نماز ہی نہیں ہوگا، وہ چھوٹ گیا تو نماز ختم۔ اس کے بعد نماز کے واجبات آئیں گے، اس کے چھوٹنے پر اتحیات کے بعد آپ کو جو سجدہ سہو کرنا ہے وہ کرنے سے نماز مکمل ہو جائے گا۔ اس لیے آگے بہت تفصیلات ہیں۔ اب دیکھیے میں نے بتایا کہ رفع دین کب کب ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ اکبر تکبیر تحریمہ بولتے وقت کیا کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں۔ دوسرا اللہ اکبر بول کے رکوع میں جاتے ہیں تو رفع دین کرتے ہیں۔ تیسرا جب رکوع سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر بول کے تیسری مرتبہ کیا کرتے ہیں، رفع دین کرتے ہیں۔ اور چوتھا پہلے تشہد کے بعد تیسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل صاف ہو گیا، 4 مرتبہ ہی ہاتھ اٹھانا ہے رفع دین کے لیے۔ یہ کب؟ پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر شروع نماز کرتے ہیں اس وقت، دوسرا جب آپ رکوع کو جاتے ہیں تب، تیسرا جب آپ رکوع سے اٹھتے ہیں تب۔ اب اس کے بعد میں کب ہے، پہلا تشہد یعنی دوسری رکعت میں جب پہلا تشہد مکمل کر لیں گے، اس کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے، رفع دین کریں گے۔ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو رفع دین نہیں ہے، صرف 4 ہی موقعوں پر رفع دین ہے۔ اب اس کے بعد والے جتنے بھی نماز ہے مختصر کر کے آپ کیا کریں گے، چوتھی رکعت کے اتحیات کو بیٹھیں گے، کیونکہ وہاں سے پورا جو تشہد ہے وہ ویسے ہی ہے۔ اب دیکھیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے کا الگ الگ طریقہ ہے۔ اتحیات پڑھنے کے لیے جب دوسری رکعت میں آپ بیٹھے تو کیسے بیٹھے تھے، میں نے بتایا تھا، یہ جو ہے پیر سیدھا اور اس پیر پر بیٹھتے ہیں، یہ ہاتھ جو ہے نا اس پہ بیٹھتے ہیں، یہ پیر اس طرح سے سیدھا کھڑا کر کے، یہ جو پیر ہے دوسرا والا اس کو بچھا کر اس پہ بیٹھتے ہیں۔ کب؟ پہلے تشہد میں یعنی دوسری رکعت میں۔ اب ہم کہاں پہ ہیں، آخری تشہد، جو آخر نماز 4 رکعت والی اگر ہے تو آخری، اسی طرح سے 3 رکعت والی ہے مغرب میں تو آخری تشہد۔ تو آخری تشہد میں بیٹھنے کے لیے یہ جو پیر ہے یہاں سے نکالیں گے بالکل، اور ہم اپنے بم پہ اپنے شرمگاہ جو پچھلا شرمگاہ ہے اس کو زمین پہ ٹیکیں گے، اس سے بیٹھیں گے۔ اس کو کہتے ہیں متورک بیٹھنا۔ ایک ہوتا ہے مفترش بیٹھنا یعنی پیر کو فرش بنا کر پیر کے اوپر بیٹھنا، ایک ہوتا ہے متورک بیٹھنا۔ متورک بیٹھنا یعنی آپ ورک کہتے ہیں شرمگاہ کو، پچھلے شرمگاہ کو، اس پر بیٹھنا بالکل، اور یہ پیر بالکل نکلا ہوا ہوگا، یہ پیر سیدھا تو یہاں سے نکلا ہوا ہوگا۔ یہ نارمل آپ لوگ جانتے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، اگر آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہیں کسی کو دیکھیں گے تو بھی سمجھ میں آ جائے گا آپ کو بالکل۔ یہ پیر پہ نہیں بیٹھتے ہیں، پیر بالکل نکال دیتے ہیں، یہ پیر کھڑا رہے گا اور یہاں پہ آدمی اپنی شرمگاہ پر بیٹھتا ہے۔ تو یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ اب دیکھیے فجر میں 2 ہی رکعت ہے نا، فجر میں کون سا بیٹھیں گے، فجر میں 2 رکعت اور 4 رکعت نہیں دیکھتے بیٹھنے میں، پہلے تشہد اور دوسرا تشہد۔ پہلے تشہد میں پیر پر بیٹھیں گے، دوسرے تشہد میں پیر پر نہیں بیٹھیں گے بلکہ نارمل اپنے بم پہ بیٹھیں گے، شرمگاہ کیا کریں گے، زمین کو لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز میں ہی کیا ہے، آخری تشہد، پہلا تشہد نہیں وہاں پہ، کیونکہ 2 رکعت ہی کی نماز ہے تو 2 رکعت میں وہ آخری تشہد ہے۔ تو فجر میں کیسے بیٹھیں گے، اس طرح سے پیر کو نکال کر اپنے بم پہ بیٹھیں گے، اپنے شرمگاہ پہ بیٹھیں گے، زمین کو ٹیک کر بیٹھیں گے۔ مغرب میں کیونکہ 2 تشہد ہم کو ملتا ہے، ظہر میں 2 تشہد ملتا ہے، عشاء میں 2 تشہد ملتا ہے، سنتوں میں 2 رکعت کی ایک ہی تشہد۔ تو سنت میں فجر کی سنت جتنے بھی ہم سنت پڑھتے ہیں وہ 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں، تو اس سب صورت میں بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ پیر ادھر نکال کے اس پر ہم بیٹھیں گے، جو میں نے بتایا ابھی اس طریقے پر بیٹھیں گے۔ یہ بات آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب بیٹھنے کے بعد دیکھیے آپ کو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے آپ کو اتحیات پڑھنا ہے۔ کون سا اتحیات، وہی جو آپ نے دوسری رکعت میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے،
درود ابراہیم. وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جو درود ابراہیم ہے آپ اس کو پڑھیں گے. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. وعلی آل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، ان کے اولاد پر، ان کے خاندان والوں پر اے اللہ تیری رحمت ہو. کما صلیت علی ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پر. وعلی آل ابراہیم، جیسے کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان پر. کیسی رحمتیں؟ آج حج جو ہے، پورا حج کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے جو اسلام میں فرض کر دیا گیا مالدار پہ حج. آپ صفا مروہ میں دوڑتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ صفا مروہ جو پہاڑ میں لوگ جو جاتے ہیں وہاں پہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ کیا ہے؟ یہ صفا اور مروہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے فیملی جو ہیں ان کا پورا ایک یادگار ہے. انہوں نے جو کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو اللہ کے حکم پر مکے میں لا کے چھوڑا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو جا کے کہاں چھوڑنا؟ مکے کے پاس. آج مکہ ایسا دکھ رہا ہے، اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، بنجر علاقہ، پانی تک نہیں تھا وہاں پہ. اللہ کا حکم تھا، اللہ کے آرڈر پہ انہوں نے کیا کیا؟ قربان کر دیا، لا کے چھوڑ دیا اس زمین میں، بنجر علاقے میں. بنجر یعنی وہاں کچھ بھی نہیں اگتا ہے، پانی تک نہیں ہے. جب جا کے چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو ان کی بیوی پوچھتی ہے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں؟ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کہا کہ سر سے اشارہ کرتے ہیں، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. کھجور اور تھوڑا سا پانی وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں پانی کے تلاش میں وہ ماں اپنے بچے کے لیے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، 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 پہاڑ پہ دیکھ رہی ہے. آج تو پہاڑ موجود نہیں، آپ کو تھوڑا سا جو عمرہ وغیرہ گئے ہوں گے، حج وغیرہ گئے ہوں گے، آپ کو صفا اور مروہ وہ تھوڑا سا پہاڑ اور وہاں پہ ایک طرح کا ہے نا صحن بنایا ہوا ہے، جیسے گیٹ بناتے ہیں ہمارے گھر کا بالکنی جو ہوتا ہے اس طرح کا کچھ بنایا ہوا ہے. تھوڑا سا پہاڑ پتھر نظر آتا ہے، پہلے وہ پورا پہاڑ تھا. وہ پانی کے لیے دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے لیے، اور قرآن نے، اسلام نے، اللہ نے اس کو کیا کیا؟ حج کا رکن بنایا. اس کے بغیر حج نہیں ہوگا، حج کے اہم ارکان میں سے اس کو شمار کیا. ان کے فیملی کے جو قربانیاں ہیں، ان کے خاندان کی جو قربانیاں ہیں، اللہ نے آج تک باقی رکھی. وہاں چھوڑ کے آ کے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ میں نے اپنے پورے فیملی کو ایسے جگہ پر چھوڑا ہے غیر ذی زرع، وہاں کھیتی کا تصور نہیں، وہاں پھلوں کا تصور نہیں، وہاں کسی چیز کا تصور نہیں. اللہ کا حکم تھا، چھوڑ دیے. پھر کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اللہ یہاں لوگوں کے دلوں کو اس طرف پھیر دے. اور کیا دعا کی؟ اللہ یہاں پھل میوے فروٹس وغیرہ یہاں پہ اللہ مہیا کر. اللہ نے دعا قبول کی ابراہیم علیہ السلام کی. آج مکہ دیکھیے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لاکھوں لوگ عمرہ کے لیے، حج کے لیے آتے ہیں، اور ہمیشہ وہاں رش اور لوگوں کا جمگٹا اور لوگ بھرے ہوئے ہوتے. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. اللہ نے رحمتیں نازل فرمائی، اللہ نے برکتیں نازل فرمائی، اللہ نے ان کے نام کو روشن کیا. اور آج مکے میں جو فروٹس ملتے ہیں، کسی جگہ پہ بھی کوئی فروٹ نہ ملے لیکن مکے میں وہ فروٹ ملے گا، وہ چاہے سیزن کا ہو یا ان سیزن ہو. کیوں؟ یہ قرآن کی آیت میں انہوں نے دعا کی تھی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اللہ ان کو پھل دے،
تاکہ وہ شکر گزار بنے. کتنے بڑے نبی یہاں اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں, درود ابراہیم میں رحمتیں ہو اللہ کے نبی پر, ان کے خاندان پر. کیسے؟ ویسے ہی رحمتیں جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوا, ان کے فیملی پر جیسے اللہ کی رحمتیں ہوئی, ایسی رحمتوں کی دعا کرتے ہیں ہم. کس میں؟ درود ابراہیم جو ہم پڑھتے ہیں, یہ معمولی نہیں ہے. کیا تصور کیجئے, اتنے بڑے نبی, ایک بات یہاں بتاتا ہوں, وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں, نبی ہیں, اور ان کے بچے بھی نبی. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ نبی. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب, نبی, بیٹے نبی, پوتے نبی, پورا ان کا خاندان نبی. لیکن اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں معلوم؟ آپ اپنے 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 سینوں پر ہاتھ رکھیے. نبی, ان کے بچے بھی نبی, لیکن دعا کیا کرتے ہیں معلوم؟ اے اللہ میرے بچوں کو شرک سے بچانا, اے اللہ میرے بچوں کو برائی سے بچانا, اے اللہ میرے بچوں کو جہنم کے راستے سے بچانا, اے اللہ میرے بچوں کو گمراہی سے بچانا. کون دعا کر رہے ہیں؟ نبی ابراہیم علیہ السلام. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اپنے بچے نبیوں کے لیے. آج ہمیں بڑا ہے نا, بچوں کو نورانی قاعدہ پڑھا دیا, ناراض نہ ہو, آپ حقیقت سمجھیے. بچہ جب 5 سال کا ہوا, اس کو نورانی قاعدہ یا اماں پارا پڑھا دیا, یا یہ کچھ آپ نے نماز کا طریقہ سکھا دیا, ہاں اب بس میرا بچہ مسلمان ہے, اب وہ کالج میں جائے, اب کانوینٹ میں جائے, کہیں پہ بھی چلا جائے, اس کا ایمان باقی ہے. نبی اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کر رہے ہیں. ھذا البلد آمنا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. تعجب لگتا ہے جب قرآن کھولتے ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن میں 2 جگہ اس کو اللہ نے بیان فرمایا, سورہ بقرہ میں بھی چیپٹر نمبر 1, سورہ ابراہیم میں بھی چیپٹر نمبر 13 میں بھی اللہ نے بیان فرمایا وجنبنی, اے اللہ مجھے بچانا, وبنی, اے میرے بچوں کو بھی بچانا. کس سے؟ ان نعبد الاصنام, کہ ہم بت کی عبادت کریں, ہم شرک کریں. جیسے آج مسلمان ہو کے لوگ شرک کرتے ہیں, کہیں درگاہ میں چلے گئے, وہاں سر جھکا لیا, کہیں کسی بت کے سامنے سر جھکا دیا, کسی بابا کے سامنے سر جھکا دیا. اسلام کو مانتے ہوئے ہم کفر میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ کون ہے؟ وہ فیملی کون سا ہے؟ وہ اپنا بھی فکر کرتے تھے, اپنے بچوں کا بھی فکر کرتے تھے. یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو انہی کے فیملی میں سے اپنے بچوں کو موت کے موقع پر جمع کرتے ہیں. مجھے آگے بڑھنا تھا, لیکن میں اس بات پہ ہے نا کہنا چاہتا ہوں, نبی اپنے اولاد کی فکر کرتے تھے مرتے دم تک. مر رہے ہیں, اس دنیا سے جا رہے ہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ بلاتے ہیں بیٹی کو, بیٹے کو بلاتے ہیں, یہ پراپرٹی تمہارا, یہ پلاٹ تمہارا, یہ تمہارے لیے, یہ تمہارے لیے. لیکن نبی جس نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہے, لیکن مرتے وقت فکر کس کی ہے؟ دیکھو قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا, مینشن کیا اس آیتوں کو. کیوں مینشن کیا؟ تاکہ تم لوگ سیکھو. تمہیں کوئی فکر نہیں ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اپنے اولاد کا. یہ اللہ کی امانتیں ہیں. کیا کہا, کیا بیان کیا ہم کو؟ وصّیٰ بہا ابراہیم بنیہ ویعقوب. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وصّیٰ بہا ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بچوں کو, یعقوب علیہ السلام اور اپنے بچوں کو وصیت کی, یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اے میرے بچوں خالص دین تمہارے لیے ہونا چاہیے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اے میرے بچوں مرنا نہیں مسلمان ہو کے. مرنا اگر موت آنا ہے تو ایمان کے ساتھ آنا ہے, ایمان کے بغیر موت نہ آئے میرے بچوں. اور یہ کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام, جن کو ان کے دادا نے, ان کے ابا نے وصیت کی تھی, یہ اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں. اس کو اللہ نے قرآن میں نیچے بیان کیا, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. کیا تمہیں معلوم ہے, تم حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت کا موقع آیا, وہ بالکل موت کے قریب تھے. فقال لبنیہ ما تعبدون من بعدی. بچوں کو بلا کے پوچھا, بیٹا میں مر گیا تو کس کی عبادت کرو گے, کس کے سامنے سر جھکاؤ گے, کس کو اللہ مانو گے, کس کو مشکل کشا سمجھو گے, کس کو حاجت روا سمجھو گے. تب بچے بھی ویسے ہی تھے. کہا
الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے ابا آپ کا جو اللہ ہے، آپ کے ابا آپ کے دادا ابراہیم کا جو اللہ ہے انہی کو ہم اللہ مانیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے، یہ فیملی تھا جن پہ اللہ کی رحمتیں ہوئی۔ میں یہ تفصیل اس لیے بیان کیا، اب ہم درود ابراہیم میں یہ کہتے ہیں جیسے ان کے فیملی پر انہوں نے جیسے توجہ دی، اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی، اور ان کا جو بھی انہوں نے اللہ کے لیے جو قربانی دی آج وہ حج کے شکل میں باقی رکھا گیا۔ قربانی دی ہے اللہ کے لیے، آج حج بنا دیا گیا اس پر، ہم دوڑتے ہیں صفا اور مروہ میں، کوئی وجہ نہیں، وہ یادگار ہے۔ تو یہی ہم کیا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کس میں، درود ابراہیم میں۔ اللہ کیا فرما، رحمت نازل فرما محمد پر اور ان کے خاندان پر، جیسے کہ تم نے ابراہیم اور ان کے خاندان پر رحمت فرمایا۔ تو بڑا قابل تعریف اور بڑا بزرگ ہے۔ وبارک علی محمد، برکت نازل فرما محمد پر اور ان کے خاندان پر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان والوں پر کیا کیا، برکت نازل فرمایا۔ انک حمید مجید، اللہ تو کیا ہے، بڑا قابل تعریف اور بڑا بزرگ ہے۔ یہ دعا کرنا، یا اس کے علاوہ اور بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دعا پڑھیے، اور بھی درود ابراہیم ہے جو حدیث میں ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا بھی ہے، آپ کو جو بھی یاد ہو، پیچھے والے کا جو ہے نا وہ زیادہ یاد دیتا ہے، اسی کو پڑھیے، تصور کے ساتھ پڑھنا۔ اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا اکثر لوگ دعا نہیں پڑھتے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 4 چیزوں سے پناہ مانگنا۔ اب نماز ختم ہو رہا ہے ہمارا، التحیات پڑھ لیا، درود ابراہیم بھی پڑھ لیا، اس کے بعد 4 چیزوں سے کیا کرنا، اللہ سے پناہ مانگنا۔ اس کو یاد کیجئے۔ ایک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آداب کیا کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے، کس کس سے، من عذاب جہنم، عذاب جہنم سے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ ہر نماز سے مانگنا۔ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، 5 نمازوں میں 5 مرتبہ، کیونکہ ہر آخر التحیات کے بعد ہم کو یہ دعا مانگنا ہے۔ بعض علماء وجوب کے قائل ہے، واجب ہے، پڑھنا ہی پڑے گا یہ، اور پڑھنا چاہیے۔ دیکھو کتنا زبردست دعا ہے، جیسے میں نے رکوع کے بعد والی دعا کو کہا، سجدے کی دعا میں نے آپ کو سکھایا، اسی طرح سے التحیات درود ابراہیم کے بعد یہ دعا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ کیا جہنم ہے، آدمی جہنمی پانی مانگے گا، پانی دیا جائے گا، کیسا پانی، کھولتا ہوا ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب آدمی وہ پانی پینے کے لیے پانی اٹھائے گا، پورا چہرہ پگھل کے پانی کے اندر گر جائے گا، یہ جہنم ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، اللہ بیان فرماتا ہے چیپٹر نمبر 15 میں سورہ کہف کے اندر، اگر جب اللہ سے پانی مانگا جائے گا، جہنمی پانی مانگیں گے فرشتوں سے، اللہ سے مطالبہ کریں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ، ان کی مدد کی جائے گی ایسے پانی کے ذریعے سے جو کھول رہا ہوگا، یشوی الوجوہ، جو ان کے چہرے کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ کیا برداشت کر پائیں گے؟ آج ہم موم بتی کے اوپر انگلی نہیں رکھ سکتے، رکھ کے دکھاؤ، کہیں موم بتی ہو، کہیں چراغ ہو، کہیں گیس ہو، 2 منٹ کے لیے انگلی رکھ کے دکھاؤ اور سوچنا اس کے مقابلے میں ہزار گنا وہ عذاب سخت ہے۔ تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ ومن عذاب القبر، کتنی بڑی زبردست دعا ہے، دیکھیے، اللہ عذاب قبر سے بچا، قبر کا عذاب حق ہے، قبر میں عذاب ہوگا۔ جب جائیں گے فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، کون سا دین ہے تیرا، من نبیک، کون تیرا نبی ہے۔ اور یہ زبان نہیں بولے گا، یاد رکھو، اس دن زبان نہیں بولے گا، عمل بولے گا۔ زندگی میں عمل ہوگا تو آپ بولیں گے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ یہ کوشچن یاد کرنے کی طرح سے نہیں ہے، آپ نے ایگزام کے لیے رٹ لیا ہے، یہ عمل سے بولیں گے۔
زندگی بھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو بھی اللہ نے دیا آپ کرتے رہیں گے تو قبر میں جب پوچھا جائے گا جواب دیں گے، ورنہ پھر جو حال ہوگا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ قبر کا جو عذاب ہے آپ جا کے کبھی دیکھیے، کھلا قبر دیکھیے، جا کے اس گڑھے میں جا کے سونا ہے جس میں مڑ نہیں سکتے، کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ ایک دن خبر آ جائے گا چلے گئے مفتی صاحب، چلے گئے عالم صاحب، چلے گئے فلاں صاحب، چلے گئے، بڑی خوبصورت عورت دنیا سے چلی گئی، مالدار عورت دنیا سے چلی گئی، بڑے عہدے والے عورت مرد چلے گئے دنیا سے، اور کیا ہوگا؟ نام چھین لیا جائے گا، میت نام دے دیں گی۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ میت کب اٹھائیں گے؟ سب پریشان، جلدی دفن کرو، ہم کو جانا ہے واپس، ہم دور سے آئے ہیں۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے جس کے لیے ہم مر رہے ہیں، اور دفنا دیا جائے گا۔ دفنانے کے بعد دیکھو لوگ کیسے دوڑیں گے، ہاتھ دھو کر دوڑنے لگ جائیں گے، میں پہلے مٹی ڈالتا ہوں، تو ڈالتا ہوں، میں ڈالتا ہوں، پھر آپ کے قبر کے پاس کوئی نہیں ہوگا، آپ تنے تنہا اس گڑھے میں رہیں گے۔ کون جاتا ہے آج؟ کون ہمارے باپ دادا پردادا کے قبر پہ ہم لوگ نہیں جاتے ہیں؟ آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ پر کیا کریں گے؟ لوگ صدقہ دیں گے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں کبھی بتاتا ہوں کہ آپ کروڑوں روپیہ چھوڑ کے جائیں، آپ کی اولاد آپ کے نام پر صدقہ کرے گی؟ اللہ یہ کہ دیندار ہو۔ آج زندہ ہیں تو لوگ ملنے نہیں آتے، رشتہ دار ملنے نہیں آتے ہیں، آپ مرنے کے بعد آپ کے قبر کے پاس آئیں گے، آپ کے لیے دعا کریں گے؟ کوئی نہیں کرتا ہے۔ اپنا جو زندگی ہے نا، اپنی جو حقیقت ہے اس کو سمجھیے۔ یہ سانس جو چل رہی ہے اس کی روکنے کی دیری ہے، رک جانے دیجئے، کل آپ اس جگہ پہ نہیں رہیں گے، آپ قبر کے نیچے منو مٹی دب چکے ہوں گے، اور اس وقت کا افسوس کوئی کام نہیں دے گا۔ ہر ایک کی حالت ایسے ہی ہے۔ اب ہم کو لگتا ہے کہ مجھے پوچھنے والے ہیں، میرا سٹیٹس ہے، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ سانس رکنے دیجئے، پھر اولاد تک بھول جائیں گے۔ اللہ یہ کہ دیندار ہو، نیک ہو، وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے دعا کرے، ہر بار ہاتھ اٹھائے تو آپ کے لیے دعا کرے، ورنہ دنیا دار ہو تو انتظار کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دینا چاہیے کہ آپ اگر بیمار ہو تو ڈاکٹر کو لے کر آئے، وکیل کو نہیں۔ کتنی جگہ سے خبریں آتی ہیں، ماں باپ کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں اولاد، ایک مرتبہ مر جائیں تو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو اس لیے ایک تو تربیت کرنا، ایک تو اللہ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگنا، دوسرا عذاب قبر سے پناہ مانگنا، دوسرا ومن فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنے اور موت کے فتنے سے پناہ مانگنا۔ یہ چار چیزیں، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ زندگی کی فتنہ اور موت کا فتنہ۔ زندگی کا فتنہ کیا ہے؟ آج نماز نہیں پڑھ پا رہے، قرآن نہیں پڑھ پا رہے، دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا سب کچھ چاہیے، فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کھا رہے پی رہے، نماز چھوٹ گیا، یہ فتنہ آزمائش ہے۔ دنیا میں نیکی نہیں کرنے ہو رہا ہے، ہر مرتبہ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں اور چھوٹ جاتا ہے، سوچتے ہیں اس مرتبہ رمضان میں اچھا عبادت کریں گے، ایسے ہی چلا گیا، اب سوچتے ہیں کہ آئندہ رمضان کریں گے۔ یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے یہ۔ دوسرا موت کا فتنہ، اللہ اکبر، اللہ سے موت کے فتنے کا اللہ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ آدمی جب مرتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے، مرنے کے قریب شیطان انسان کی صورت میں آتا ہے، شیطان انسان کی صورت میں آتا ہے، باپ دادا کی صورت میں آتا ہے، بیوی کا انتقال ہوا تو بیوی کی صورت میں آتا ہے، ماں باپ کا انتقال ہوا تو ماں باپ کی صورت میں آتا ہے، کسی بھی عزیز کی صورت میں آ کے کہتا ہے دیکھو جس دین پر تم ہو نا بیٹا، یہ دین غلط ہے، اسلام چھوڑ دو۔ اللہ اکبر، کیا عالم ہوگا، آپ سوچو۔ اللہ کے نبی نے بتایا ہم کو، اگر آپ کو یہ علم ہوگا، ایسا ہوگا بول کے، تو آپ تب اس وقت آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے گا۔ ہاں مجھے بتایا تھا، مجھے معلوم تھا یہ حالت میرے اوپر آئے گی، ورنہ کیا ہوگا؟ کیوں؟ موت کے وقت آدمی کا ہے نا کیفیت ایسا ہوتا ہے، بے چین دیتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نا، اس لیے بولنا نہیں چاہیے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، بولنا نہیں چاہیے، اس کے پاس آہستہ سے کلمہ پڑھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، وہاں اللہ کا نام لینا چاہیے، بولنا نہیں۔ کیوں؟ انسان غصے میں آ کے بھگا دیتا ہے، جا میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، جاؤ۔ اس وقت انسان کی کیفیت ہم تصور نہیں کر سکتے۔ حدیثیں اٹھا کے پڑھیے آپ، اس موقع پر شیطان انسانی شکل میں آتا ہے اور ورغلاتا ہے،
یہودیت اصل ہے، عیسائیت اصل ہے، یہ جس دین پہ تم ہو یہ غلط ہے. اگر اس وقت اگر آدمی اگر اس کے بات میں اگر آ جائے وہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، تو آپ کا زندگی بھر کیا کرایا کہاں گیا، برباد ہو جائیں گے. اس لیے اللہ سے موت کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، عذاب قبر کے فتنے سے پناہ مانگنا چاہیے. یہ اللہ کے نبی نے سکھایا تاکہ ہم لوگ مرتے وقت مر جائیں تو کیا کرنا چاہیے، اس دنیا سے مسلمان ہو کے جانا چاہیے. اور یہ ایک فتنہ، ومن شر فتنۃ مسیح الدجال، دجال مسیح الدجال جو ہے اس کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پناہ مانگو. یہ ایک بڑا فتنہ ہے جو قیامت کے قریب آئے گا دجال، اور اس کے ہاتھ میں ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم، ایک طرف آگ، ایک طرف جنت کی جو خوشحالی جو ہوگی وہ نظر آئے گا. مارے گا، لوگوں کو زندہ کرے گا، آسمان کو حکم دے گا. حدیث میں آتا ہے آسمان کو کہے گا برس، یہی سے اشارہ کرے گا، آسمان سے پانی برسے گا. زمین کو کہے گا اگا، اور وہ آرڈر دیتے ہی زمین سے پھل فروٹ ناریل جتنے بھی چیزیں اگنے شروع ہو جائیں گے. آدمی دیکھ کے ہے نا، جو ایمان والا نہیں ہوگا دیکھ کے اس کے پیچھے چلا جائے گا، میں دجال پہ ایمان لاتا ہوں، اس کے پیچھے چلا جائے گا. ہم کو اللہ کے نبی نے بتایا ہے یہ ہوگا. بلکہ ایک آدمی کو پکڑے گا، اس کو کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دے گا، پھر کہے گا زندہ ہو جا. لوگ یہ دیکھیں کیا ہوگا، بولو. اللہ کے نبی نے کہا یہ آزمائش ہے، یہ سب جھوٹ ہوگا. آپ نے اگر کبھی سنا ہوگا دجال کا فتنہ تو آپ کو معلوم پڑے گا. اگر ہم اس زمانے میں رہے تو ہمیں دیکھ کے معلوم پڑے گا، دیکھو وہ کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کب بتایا تھا؟ 1400-1500 سال پہلے بتایا تھا. حدیث میں یہاں تک آتا ہے جس آدمی کو مارے گا اور زندہ کرے گا پھر اس آدمی کو مار نہیں پائے گا. وہ مارے گا نا، مار کے زندہ کرے گا، وہ کھڑا ہوگا تو جو مرا ہوا آدمی کہے گا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے. بلکہ میرے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور اسے زندہ کرے گا، پھر اس کو پکڑ نہیں پڑے گا. سب اللہ کے نبی نے بیان کیا، اور اکثریت دجال کے پیچھے چلیں گے. اسی لیے جو آدمی جمعہ کے دن سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھتا ہے، بعد حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن جو شروع کے 10 آیتیں پڑھتا ہے، یاد کرتا ہے، اس کو فتنے دجال سے بچا لیا جاتا ہے. اور دوسرا بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہر نماز میں دعا کرنا، اے اللہ میں فتنے مسیح الدجال سے کیا کرتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں. یہ چیزیں، یہ دعائیں آپ کو پڑھنی چاہیے ہر ایک آدمی. آج سے آپ وعدہ کر لیجئے اپنے آپ سے، عہد کر لیجئے اپنے آپ سے کہ تحیات کے بعد، درود ابراہیم کے بعد یہ دعا پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد دونوں سلام پھیریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ کے سیدھے طرف، آپ کے الٹے طرف جتنے بھی لوگ ہیں ان کو نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا دیکھو، یہ دیکھیے، یہ پھیرنا جو اتنا بالکل ایسا نہیں، دیکھو یہ نہیں، ایسا گردن ایسا کرے، ایسا کر کے ایسا کیے، ایسا یہ تھے بالکل سیدھا آپ کا گردن ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اتنا پھیرنا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کے گال بالکل نظر آتا تھا، یہ بالکل ایسا گھوم گیا، ایسا اتنا نہیں. دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نہیں بالکل. آپ یہ بھی غلط، یہ گردن نیچے کر کے اس طرح سے کر کے اور ایسا کرتے ہیں، یا اور کچھ کرتے ہیں، عورتیں کرتے ہیں، بعض عورتیں، مرد بھی کرتے ہیں نماز میں. یہ غلط طریقہ ہے. بالکل سیدھا ہو، گردن اس طرح سے گھومے کہ آپ کا گال بالکل پیچھے والوں کو نظر آ جائے. اللہ کے نبی سلام پھیرتے تھے، اللہ کے نبی کا گال نظر آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس طرح سے اگر کوئی آدمی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر بولتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف حدیث میں جو آیا ہے وہ اتنا ہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورنہ سلام یاد ہے نا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام میں بولتے ہیں، تو لوگ یہ نماز کے سلام میں بھی بولتے ہیں. اگر بولے تو کوئی فرق نہیں، لیکن بولنا نہیں چاہیے. اس طرح سے نماز کو مکمل کرتے ہیں. بس وقت ہو رہا ہے، آج نماز کا طریقہ مکمل ہوا، بہت سارے ہم نے باتیں بتا دی، اور کل انشاءاللہ کل کے درس میں نماز کے رکن، یعنی یہ چیز اگر نہیں کریں گے تو نماز ہوا ہی نہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، اتحیات پڑھ کے سجدہ سہو کرتے ہیں. نماز ہوا نہیں بھائی، کیونکہ وہ چیز چھوڑنے سے سجدہ سہو کیے تو بھی نماز نہیں ہوگا. کل وہ پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد وہ چیزیں جس کے چھوٹنے سے سجدہ سہو اگر ہم کریں گے تو نماز ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہا ہے؟
وہ بھی پڑھیں گے. اور اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد، وہ ایک بات چھوٹ گئی، نماز کے بعد اللہ کے نبی دعائیں جو کرتے تھے اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. کیا کیا دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، آپ کو کیا کیا پڑھنا چاہیے. 2 طرح کے لوگ آئے، ایک تو نماز کے بعد دعا میں ایسی چیزیں کرنے لگے جو حدیث سے ثابت نہیں ہے، آپ کو میں کل تفصیل سے بتاؤں گا. ایک وہ لوگ آئے جو دعا ہی نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی سے اتنی دعائیں ثابت ہیں جو اللہ کے نبی تنہا پڑھتے تھے. اس کی تفصیلات کل ڈیٹیل سے انشاءاللہ آئے گی. اس کے بعد یہ باتیں جو ہے نا ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.